الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے غسل کرنے کا اسلامی طریقہ بیان کروں گا۔ دیکھیں جی، غسل اس کو کہتے ہیں طہارت اکبر، یہ بڑی طہارت ہے۔ اور جو وضو ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں طہارت اصغر، چھوٹی طہارت۔ تو اسلام کے اندر غسل کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو آج انشاءاللہ غسل کا طریقہ بیان کروں گا۔ غسل، جب انسان غسل کرنے کا ارادہ کرے تو غسل کی نیت سے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد استنجا کریں۔ استنجا کرنے کے بعد آپ دوبارہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اس کے بعد جسم کے اوپر جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی پلیتی نظر آتی ہے یا کوئی نجاست نظر آتی ہے تو اس کو آپ دھو لیں۔ نجاست دھونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اب پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لینا ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد اب جس طرح ایک وضو کیا جاتا ہے نا نماز کے لیے، اس طرح سیم اسی طرح کرنا ہے۔ جیسے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اور اس کے بعد کلی، تو وضو کے جس طرح کلی کی جاتی ہے اس طرح آپ نے غسل کے لیے اب کلی کرنی ہے۔ کلی اگر رمضان کا روزہ ہے، آپ نے رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تو کوشش کریں کلی اس طرح نہ کریں کہ آپ کا پانی جو ہے نا وہ منہ سے حلق کے راستے چلا جائے، تو اس طرح روزہ ناقص ہو جاتا ہے۔ روزہ اگر روزہ دار نہیں ہیں آپ، تو اچھے طریقے سے گرگرارے کر کے آپ نے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے، اور پھر اپنے ناک میں پانی چڑھانا ہے نرم ہڈی تک، اور اچھے طریقے سے ناک صاف کرنے کے بعد آپ نے پھر چہرے کو جس طرح وضو میں کرتے ہیں، چہرہ آپ 3 مرتبہ چہرے کے دھوئیں، اور اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت آپ دھوئیں، سر کا مسح کریں۔ پاؤں جو ہے نا وہ پاؤں آخر میں دھونے ہیں، جب مکمل آپ کا غسل ہو جائے گا، کیونکہ دوبارہ چھینٹے پڑیں گے تو پاؤں پھر خراب ہو جائیں گے، تو پاؤں کو آخر میں دھوئیں۔ تو اس طرح آپ نے جب وہ وضو کا طریقہ، وہ وضو مطلب جس طرح مکمل پہلے کرنا ہے وضو کر چکے، اب آپ نے سب سے پہلے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنا ہے۔ سر دھونے کے بعد یعنی سر کے اوپر پانی ڈالنا ہے، پھر دائیں کندھے کے اوپر، پھر بائیں کندھے کے اوپر، اور پھر سارے جسم کے اوپر۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ایک بال بھی جسم کا خشک نہ رہے، مکمل جسم جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ نے پانی بہانا ہے، صاف ستھرا ہو جانا ہے۔ اور یہ جو ہماری ناف ہوتی ہے، اس ناف کے اندر بھی پانی، یعنی اس کو بھی صاف کریں، اس کے اندر بھی پانی آپ جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ اس کو صاف کریں۔ اور اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کو جو ہے نا وہ حرکت دیں تاکہ اس کا، اور بعض عورتوں نے ناخن پالش لگائی ہوتی ہے تو ناخن پالش اتارنی ہے، کیونکہ ناخن پالش ہو تو آپ کے جسم کے اوپر وہ ناخن کے اوپر اس کی تہ میں وہ اس کے اوپر پانی نہیں جائے گا، تو لہٰذا وہ غسل نہیں ہوگا۔ تو ناخن پالش اتار کر اسی طرح آخر میں جب مطلب آپ مکمل غسل کر چکتے ہیں تو آخر میں اپنے پاؤں کو دھوئیں، اور پاؤں دھونے کے بعد آپ جو ہے نا وہ آپ کا یہ مکمل غسل، تو اس کے اندر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب غسل کر رہے ہوں تو یہ جو غسل کے چونکہ 3 ہی فرض ہیں، ایک کلی کرنا ہوتا ہے، ناک میں پانی ڈالنا، ناک صاف کرنا، اور سارے جسم کے اوپر یعنی کوئی بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہے۔ جب یہ سارے، اگر ان میں سے ایک فرض بھی رہ گیا، یعنی اگر کسی نے کلی نہیں کی اور صرف اس نے ناک کے اندر پانی ڈالا اور جسم کا، تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ یا کسی نے کیا کہ صرف کلی کر لی، اور جناب وہ اگر سارا دن آپ نہر میں یا دریا میں نہاتے رہیں، لیکن اگر یہ فرض آپ نہیں ادا کریں گے، مثلا کلی نہیں کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، سنت طریقے سے غسل جو ہے وہ یہ فرائض جب مکمل نہیں ہوں گے تو آپ سارا دن بھی نہاتے رہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ کو بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہمیں شریعت مطہرہ کے اندر اتنا پیارا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ غسل کے ساتھ انسان کو تندرستی اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اور غسل کوشش کریں آپ نا زیادہ دیر بے غسلے نہ رہیں، کیونکہ اگر غسل جنابت ہے تو زیادہ دیر اگر آپ نے وہ تاخیر، مطلب ایک نماز
کا ٹائم ہے اس سے لے کر دوسری نماز کے ٹائم تک آپ بے غسلے رہے، پھر اگلی نماز کا ٹائم یعنی دوسری نماز کا ٹائم آ گیا، تو جتنا زیادہ آپ وہ اس میں تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ جلدی جلدی جو ہے نا وہ غسل کیا جائے، غسل جنابت میں تاخیر نہ کی جائے، تو یہ طہارت ہوگی۔ دیکھیں جی اللہ پاک خود پاک ہے، تو جو بندے پاک صاف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں اور طریقے کے مطابق یہ چند روزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔